وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے نکاح مسنون۔ نکاح مسنون کسے کہا جاتا ہے؟ نکاح مسنون کن چیزوں کے جمع کرنے پر ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا نکاح ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت نکاح یا نکاح مسنون ہے؟ ورنہ بولنے میں اور بتانے میں ہر شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون، اور اسی کے نیچے رسموں کی دعوتیں دی جاتی ہے۔ ہر انسان جب شادی کا کارڈ چھپواتا ہے تو چھاپنے والا خود ہی لکھ دیتا ہے نکاح مسنون۔ اسے پتا ہے کہ ان کے یہاں پر جب نکاح ہوتا ہے تو اسے نکاح مسنون کہا جاتا ہے۔ پر مسنون مسلمان کی نظر میں مسنون کیا ہے؟ مسنون سب سے پہلے تو وہ نکاح جس کو سنت طریقے پر کیا جائے۔ مسنون مانے سنت کا طریقہ۔ سنت مطلب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مسنون کہا جاتا ہے۔ اب اس عنوان کے تحت اگر پوائنٹس میں کچھ بات رکھے جائے تو سب سے پہلے نکاح کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، ہم نکاح کیوں کرتے ہیں، نکاح کرنے کے پیچھے کیا فائدہ اور کیا فضیلت شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ بہت سارے فائدے شریعت نے بتائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ نکاح کرنے والا اگر نیت اچھی رکھتا ہے تو اللہ نکاح کرنے کی بنیاد پر اس کی فقیری دور کر دیتا ہے، کاروبار میں برکتیں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اپنے درمیان غلاموں کی، لونڈیوں کی، جو بھی ہے نکاح کر دیا کرو، شادی کر دیا کرو۔ نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا، فقیری دور کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا۔ کیوں کہ اب تک آپ کا اکیلے کا نصیب کام کرتا تھا، اب دو نصیب جڑ گئے۔ اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھلائیاں رکھی ہے اس کے کمانے کا ذریعہ آپ بنیں گے، اور اگر وہ نصیب نہ بھی جڑے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صرف نکاح کی بنیاد پر میں کاروبار میں برکتیں دے دیتا ہوں، فقیری کا خاتمہ کر دیتا ہوں، بے نیازی عطا کر دیتا ہوں، اس کے کاروبار میں ترقیاں عطا کرتا ہوں۔ تو پہلا فائدہ نکاح کرنے سے کاروباری فائدے ہوتے ہیں، انسان کی فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین بے نیاز کرتا ہے انسان کو۔ دوسرا فائدہ، نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کی حفاظت کروانے کا طریقہ بتا دیتا ہے، جسم کی حفاظت کا طریقہ بتا دیتا ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس طاقت آ جائے، جسمانی بھی اور مالی بھی، وہ نکاح کر لیا کرے۔
نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھا کرو۔ روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ انسان حرام کی طرف لے جانے والی جو نظر اور جو جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ نکاح کا تیسرا فائدہ، اللہ رب العالمین نکاح کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے، چاہے مرد چاہے عورت، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، چاہے دولہا چاہے دلہن، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی حفاظت کرنا اللہ کی، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ داری دے رہے ہیں، پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنے اوپر اس ذمہ داری کو ذمہ داری بنا رہا ہے کہ تین طرح کے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تکلیف دور کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے۔ وہ تین لوگ کون؟ سب سے پہلے مجاہد، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ نمبر 2، الناکح یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا یا والی جو نکاح کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، ایسے انسان، ایسا مرد، ایسی عورت کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور تیسرا، المکاتب، ایسا غلام جو آزادی چاہتا ہے کچھ رقم کے بدلے، جب تک وہ رقم ادا کر دے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری حفاظت کے اندر وہ رہتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ نکاح کے فائدے آپ دیکھیے، ہم میں سے وہ ماں باپ کہ جو انتظار کرے چلے جاتے ہیں کہ نکاح نہیں کریں گے، انتظار کریں گے 30 سال 25 سال 27 سال 32 سال تب نکاح کرتے ہیں، پیر پہ کھڑا ہو رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، حرام چلے گا، حرام رشتے چلیں گے، حرام تعلقات چلیں گے، حرام دوستی چلے گی، پر نکاح نہیں کریں گے۔ نکاح نہیں کریں گے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نکاح کرنے کی کتنی ساری فضیلتیں جو وہ اپنی اولاد سے دور کر رہے ہیں۔ نکاح کی ایک اور فضیلت جو شریعت نے بتائی کہ ہم کہتے ہیں ایمان لاؤ، مومن بنو، یہ بار بار آپ تقریر میں سنتے ہیں نا، مومن بنو، ایمان قبول کرو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یا مجموعی طور پر کہیں تو پورے اسلام کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، صدقہ، خیرات، سچ بولنا، امانت داری، جھوٹ نہ بولنا، سب چیزیں داخل ہو گئی۔ اب جانتے ہیں اتنا بڑا ایمان، اس کا آدھا حصہ شریعت نے نکاح کو بنا دیا، آدھا حصہ نکاح ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذا نکح العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے نا تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بس آدھے ہی کی فکر اب اس کو کرنی ہے، آدھے ہی کے لیے اس کو کام کرنا ہے۔ سوچئے، آدھا ایمان شریعت نے نکاح کو بتایا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی آسمانی علماء مفتیوں کی باتیں نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ رب العالمین نکاح کی بنیاد پر اس کا آدھا دین، آدھا ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ اب جو آدھا بچا اس کے لیے اسے کام کرنا ہے ساری زندگی، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ کو مانے، شرک نہ کرے، بدعت نہ کرے، تقدیر پر ایمان رکھے، آخرت پر یقین رکھے۔ یہ ساری چیز آدھے میں آ گئی، پر آدھا تو نکاح کرنے سے ہی مکمل ہو جاتا ہے اگر نیت اچھی ہو۔ تو آپ سمجھیں کہ اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کتنا برکت والا رشتہ بنایا ہے۔ پر ہمارے یہاں نکاح کے نام پر پھوڑتا، حرام کاریاں، حرام کام، لوگوں کو پریشان کرنا، کیا کیا چیزیں کی جاتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں صرف اتنا سمجھ لیں کہ نکاح مسنون کیا ہے۔ نکاح مسنون میں کیا آتا ہے، نکاح مسنون کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اگر صرف آپ یہ سمجھ لیں تو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسنون ہے تو باقی سب غیر مسنون۔ پر کوئی لکھے گا اپنے کارڈ میں کہ نکاح غیر مسنون رسم ہلدی، رسم منگنی؟ کوئی نہیں لکھتا۔ نکاح غیر مسنون کوئی لکھتا؟ ہر آدمی نکاح مسنون لکھ کر اس کے نیچے رسمیں لکھتا ہے۔ پر شریعت میں نکاح مسنون کیا ہے؟ وہ نکاح کہ جس کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ آپ نے سنا ہے، صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ 3 آدمی اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، آپ کے شیڈول کے بارے میں پوچھا کہ آپ دن رات میں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بتایا ازواج مطہرات نے کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑتے ہیں، آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات نفل نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نکاح بھی کرتے ہیں، ساری باتیں بتائی۔ تو 3 لوگ تھے، تینوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ اب میں روز رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا ڈیلی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ مسئلہ ختم، شادی ختم، بات ختم، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو اتنے بخشائے ہیں، آپ کا تو معاملہ اتنا اونچا ہے، اپن لوگ کہاں لگتے ہیں آپ کے سامنے، تو اب تو ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔
آپ ناراض ہو گئے, آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے چڑھ کر کہا کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ متقی ہوں, پر میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور نکاح بھی کرتا ہوں, اور یہ نکاح میری سنت ہے. میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اگر کوئی نکاح نہ کرے طاقت کے بعد بھی تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام دیا. پر نکاح مسنون کیا ہے؟ نکاح مسنون کیا ہوتا ہے؟ نکاح مسنون کی بھی کچھ سٹیپس کے اندر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کی کچھ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی سیڑھی کہ جب آپ کو یہ طے ہو جائے کہ مجھے نکاح کرنا ہے, میرے بیٹے کا نکاح کرنا ہے, میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے, تو سب سے پہلے اپنی بنیاد آپ دین کو بنا لو کہ دین کی بنیاد پر مجھے نکاح کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تنکح المرأۃ لأربع لمالها لجمالها لحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ کسی بھی لڑکی کو جب آدمی تلاش کرتا ہے, لڑکے کو تلاش کرتا ہے, تو 4 بنیادوں پر تلاش کرتا ہے. بنیادیں حرام نہیں ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ, پر شریعت نے کہا بنیاد کس کو بناؤ؟ کہا 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں. پہلی بنیاد مال, پیسہ کتنا ہے, پیسہ کیسا ہے, کاروبار کیسا ہے, گھر بار کیسا ہے. سب سے پہلے آدمی مال دیکھتا ہے. دوسرے نمبر پر حسب, خاندان دیکھا جاتا ہے, کون سے خاندان سے تعلق ہے, کس خاندان کس قبیلے کے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے. تیسری چیز جمال, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ہم میں سے تو بہت سارے خوبصورتی کے معاملے میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے لڑکے کو نہیں دیکھتے, سامنے والے کی لڑکی ہی پر فوکس رہتا ہے. میرا لڑکا کیسا نظر آتا ہے وہ نہیں دکھتا ہے, پر جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کی ہائٹ زیادہ ہے, ناک اچھی نہیں ہے, چہرہ اچھا نہیں ہے. ارے کسی کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں بول کر آ رہے ہو آپ؟ اس باپ نے اسے بڑا کیا ہے, اس ماں نے اسے سنبھالا ہے, اس بھائی نے اس کی حفاظت کی ہے, تب جا کر وہ جوان ہوئی ہے, اور آپ گئے ناشتہ کیا اور بول کر اگر اچھی نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات بتائے گا. بہت سوچ سمجھ کر جملے بولا کرو. اگر معاملہ نہیں بھی جم رہا ہے, بھائی اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ پایا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رشتہ دلائے. کسی کی بچی میں عیب مت بتاؤ, کسی کے بچے میں عیب مت بتاؤ, پر لوگ خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر چلا ہوگا تو نہیں تو بھی چلے گا, وہ ہے دین. نماز پڑھتی ہیں کیا؟ عبادت کرتی ہیں کیا؟ بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کیا؟ میری نسلوں کو قرآن پڑھا پائے گی کیا؟ دین کا کتنا علم ہے, عقیدے کا کتنا علم ہے, شریعت کا کتنا علم ہے, نماز کے مسائل پتہ ہیں, حیض کے مسائل پتہ ہیں, نفاس کے مسائل پتہ ہیں. کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے. پر شریعت نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے نا تو دین کو پہلے دیکھا کر. سب سے اول نمبر پر دین, اس کے بعد مال بھی دیکھ سکتے ہو, جمال بھی دیکھ سکتے ہو, خاندان بھی دیکھ سکتے ہو, پر بنیاد دین کو بنانا. اگر بنیاد دین کو بناؤ گے نا انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بنیاد تو دین ہوتی ہی نہیں ہے, مال, جمال, خاندان, اس کے بعد دین. تو اب اس بنیاد پر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ 1 مہینے کے بعد مولوی صاحب آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے. کیوں دعوت ہے؟ ابھی تو شادی ہوئی ماشاءاللہ, ولیمہ ہوا, ہم سب آئے تھے. نہیں, آپ کی دعوت ہے, آپ کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے صاحب, آئیں گے. پھر دوپہر میں فون آتا, مولوی صاحب اصل میں مقصد یہ ہے کہ بہو سنتی نہیں ہے, آپ کھانے کے بہانے ذرا تبلیغ بھی کر دینا, ذرا دین ہمارے گھر میں بتا دینا. تو جب نکاح غیر مسنون کیا ہے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا. سب غیر مسنون, جب دین نہیں دیکھا, شریعت نہیں دیکھی, حلال حرام کو نہیں سمجھا, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا. اس لیے شریعت نے سب سے پہلی چیز بتائی, دین دیکھو, دین دیکھو, دین دیکھو, دین. اگر بچی نمازی ہے, قرآن پڑھتی ہے, عبادت کی پابند ہے, حلال حرام کو سمجھتی ہے, الحمدللہ اپنے بچے کے لیے چن لو. اور اسی طریقے سے اگر کسی لڑکے کا رشتہ ہے, دین ہے, شریعت ہے, عقیدہ ہے, سمجھتا ہے, تو نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ نے اسے بنیاد بتایا ہے, اللہ رب العالمین نے اسے بنیاد مانا ہے, اللہ کے نبی نے اسے سکھایا ہے کہ اس بنیاد پر اپنا رشتہ کیا کرو. تو سب سے پہلی بنیاد دین. اب آپ نے ایک بچی کو دیکھا, بچے کو دیکھا, اپنی بہن کے لیے, اپنی بھائی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اب آپ کو معاملہ سمجھ میں آ گیا. تو سب سے پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے, جسے ہم استخارہ کہتے ہیں. سب سے پہلے کس سے پوچھوں میں؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر کام میں ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. استخارہ کرو, استخارہ کرو, استخارہ کرو, ہر کام میں. تو یہ تو بہت بڑا کام ہے نا, میری زندگی کا کام ہے نا, ایک رشتہ جڑنے والا ہے نا, نسلیں پیدا ہونے والی ہے نا, خاندان جمع ہونے والے ہیں نا. تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھو, اللہ میں یہاں پر نکاح کروں کہ نہیں کروں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نارمل 2 رکعت نماز پڑھو. اب اس میں بھی بڑے عجیب سے چیزیں لوگوں نے بدعت ایجاد کر رکھی ہے کہ نکاح کرنا مجھے ہے, میرا استخارہ مولوی صاحب کر رہے تھے, تو مولوی صاحب کا استخارہ ہو رہا ہے.
وہ تو اپنے بارے میں پوچھیں گے نا. سوال میرا ہے شادی کروں کہ نہیں کروں, تو اللہ سے میں ڈائریکٹ پوچھوں نا. میرا اللہ جو مجھے کہہ رہا ہے انی قریب میں تیرے پاس میں, مجھ سے پوچھ. اور کہہ رہے نہیں مولوی صاحب استخارہ کریں گے. مولوی صاحب کا استخارہ کہیں قرآن حدیث میں ثابت نہیں. استخارہ آپ کو کرنا ہے, آپ کو اللہ سے پوچھنا ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز کے بعد ایک پیاری سی دعا استخارہ کی سکھائی گئی ہے, وہ دعا پوری پڑھیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, پوری دعا پڑھیں. ساتھ میں آپ اردو میں بھی بول لیں اللہ تعالیٰ ایک رشتہ ایسا میرے بچے کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک رشتے کی بات آئی ہے, کروں نہ کروں ذرا مجھے بتا, کیا کرنا چاہیے مجھے. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا, یہ بھی بہت سارے مسلمانوں کی غلط فہمی ہے. خواب آتا ہے استخارہ کے جواب میں, خواب آتا ہے. خواب نہیں آتا ہے, کہیں قرآن حدیث میں خواب نہیں آتا ہے, خواب ہے ہی نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, خواب وہ آتا ہے جو آپ سوچتے ہو. یہ زیادہ تر وہی خواب آتے ہیں, ایک خواب اللہ کی طرف سے, ایک خواب شیطان کی طرف سے, اور زیادہ تر وہ خواب آتا ہے جو آپ سوچتے ہو. اب دیکھ کے آپ کو پسند آ گئی تو وہی دکھے گی, اب لڑکا پسند آ گیا وہی دکھے گا. خواب کوئی دلیل نہیں ہوتا, خواب صرف نبیوں کے دلیل ہوتے ہیں, عام لوگوں کے دلیل نہیں ہوتے ہیں. تو خواب میں نہیں آتا. استخارہ کا جواب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. اگر وہ آپ کے لیے رشتہ بہتر ہوگا نا, اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا چلا جائے گا, پریشانیاں دور کرتا چلا جائے گا. 1 دن کیجئے, 2 دن کیجئے, 3 دن کیجئے, اللہ راستے کھولے گا. تیسرے نمبر پر لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, لوگوں سے آپس میں مشورہ کیا کرو. اور یہ مشورے کی سنت کس نے سکھائی, وہ کہ جنہیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو وہ حقیر انسان ہیں, ہم تو وہ حقیر لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں کر پاتے. وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو کہتے رب کا کلام ہوتا ہے. وہ بھی مشورہ کرتے تھے. بدر کا موقع ہے, اشیروا علیہ ایھا الناس, لوگوں بتاؤ کیا کروں. گندک کا موقع ہے, لوگوں بتاؤ کیا کروں. احد کا موقع ہے, لوگوں بتاؤ کیا کروں. چھوٹے چھوٹے معاملے میں مشورہ کرتے تھے. تو آپ بھی مشورہ کریں, آپ بچی کے بارے میں, بچے کے بارے میں تفصیل نکلوائیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں, کیسے ہیں, اخلاق کیسا ہے, انداز کیسا ہے, گھر بار کیسا ہے, مشورہ کیا جا سکتا ہے. پر مشورے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ اگر مشورے میں کوئی چیز غلط نکل کر آ جائے نا, اسے عام نہ کریں, عام لوگوں تک نہ پہنچائیں. کسی کی بچی کی عزت مت اچھالو, کسی کے بچے کی عزت مت اچھالو. آپ کو نہیں جم رہا, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ نے مقدر کیا ہے, مجھے نہیں جم رہا ہے, بات ختم. پر اس کی عزت کہیں اور مت نیلام کرو, اس کے بارے میں کہیں اور مت بتاؤ. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو پسند نہ آئے, کسی اور کو وہی پسند آ جائے, وہی کوالٹی نظر آئے اور وہ نکاح کر لے. اس لیے مشورہ کرو. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دین کو تلاش کر لیا, دوسرے نمبر پر اللہ سے پوچھ لیا, تیسرے نمبر پر لوگوں سے پوچھ لیا, چوتھے نمبر پر دلہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی ہمارے سماج میں 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1, نائیں صاحب ہمارے خاندان میں تو دیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوگا, ایک دیکھنا کیا ہے, ساتھ میں موبائل لے کر آ جائیے, پہلی بار میں بات چیت طے, موبائل دے دیجئے, اب موبائل میں بات کرو, گھومو پھرو, کوئی ٹینشن نہیں, آپ کا رشتہ طے ہو گیا. اور تیسرے نمبر پر دین کو سمجھنے والے جو ایک مرتبہ ملاقات کرواتے ہیں, جس کا شریعت نے حکم دیا. ایک بار دکھاؤ. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ نکاح کا ارادہ ہے, اس نے بتایا ہاں فلاں فلاں جگہ. کا دیکھا ہے, کا نہیں دیکھا, کا جا کر دیکھ, فَإِنَّهُ أَحَرَّ أَن يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا, جا کر دیکھ, اللہ تعالیٰ تم دونوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو ایک بار لڑکا لڑکی کو دیکھ لے, لڑکی لڑکے کو دیکھ لے, کوئی مختصر گھر والوں کے سامنے کچھ پوچھنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ ملاقات کرا دیں, بات ختم. اب یہاں تک جب چیزیں مکمل ہو جائے, اس کے بعد شریعت نے کہا کہ اب یہ نکاح کے لیے آسانیاں ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اگلی سٹیپ کیا آتی ہے, ڈائریکٹلی نکاح. بیچ میں منگنی نہیں آتی, بیچ میں ہلدی نہیں آتی ہے, بیچ میں کچھ نہیں آتا ہے, ڈائریکٹ کیا آتا ہے, اس کے بعد نکاح. اب مسنون نکاح میں کیا لگتا ہے, مسنون نکاح میں لگتا ہے ایک قاضی, 2 گواہ, لڑکی کا ولی, نقد مہر اور بعد میں ولیمہ, کام ختم. یہ ہو گیا. اعلان ہونا چاہیے, اعلنوا ھذا النکاح. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میں ذرا اعلان کر دیا کرو. اعلان نکاح جو چھپ کر نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کیا تلاش کرو, ایک نکاح پڑھانے والا, نکاح پڑھانے والا آ گیا. اب 2 گواہ جو ایک ادھر سے ایک ادھر سے, اور کچھ لوگوں کو شامل کر لو تاکہ اعلان ہو جائے نکاح کا. اس کے بعد مہر طے کر لو کہ مہر کیا دو گے, مہر میں کیا ادا کرو گے. اب اس میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ولیمہ ہوتا ہے 15 لاکھ کا, مہر ہوتی ہے معجل یا عندت طلب, جب مانگے گی تب. اور لڑکیوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مہر ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ آدمی طلاق نہیں دیتا ہے, اس لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ.
شریعت نے کہا مہر وہ رقم ہے جسے پہلے ادا کرنا چاہیے. میاں بیوی ملیں پہلے دن ملنے ملاقات کے پہلے اسے ادا کر دیا کرو. ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، لوگوں کو ان کی مہر، لڑکیوں کو ان کی مہر خوشی سے دے دیا کرو، اچھے سے دے دیا کرو. اور مہر کو نقد ادا کرنا افضل ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھار نہیں دے سکتے، جائز ہے، پر نقد دینا افضل ہے. اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے اور نقد نہیں دیتا. میں تو کہتا ہوں قاضی کو پہلے ہی سوال کر لینا چاہیے مہر کدھر ہے، کہا بعد میں دیں گے، کہا کوشش کر کے نقد ادا کرو. اگر قاضی پوچھنے لگ جائے نا تو لوگ بھی دینا شروع کر دیں گے. نقد مہر ادا کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے. اور اس کے بعد ولی، یہ بھی آج کل ایک معاملہ، لڑکیاں بھاگتی ہے نکاح کر کے واپس گھر آ جاتی کہ ہمارا نکاح ہو گیا. بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ اگر کوئی بھی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بنا نکاح کرے گی فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. آپ نے نکاح کو جائز ہی قرار نہیں دیا. وہ نکاح نہیں، نعوذ باللہ زناکاری ہے جو آپ کر رہے ہیں. نکاح تبھی ہوتا ہے جب ولی راضی ہو. اور ولی کون ہوتا ہے؟ اس میں بھی ایک رسم جو ہمارے یہاں وہ بھی بتاتا چلو، نکاحی باپ. اسلام میں کیا باپ بدلتے ہیں؟ نکاح کا ابا الگ، طلاق کا ابا الگ، پیدا کرنے والا ابا الگ، پالنے والا ابا الگ. ابا ایک ہی ہوتا ہے، نکاحی باپ نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی نکاحی باپ نہیں ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ جب ولی کسی کو کہے کہ آپ پڑھا دو، مجھے نہیں بولنا آ رہا ہے، میں نہیں بول پا رہا ہوں، تب بنے گا محرم رشتہ دار. اصل ولی ہوتے ہیں والد. والد نہیں ہے بھائی، وہ نہیں ہے چاچا، اس کا ایسا محرم رشتہ دار جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا نکاح کرانے کا حق رکھتا ہے، الگ سے کسی کو. ورنہ 50 نکاح میں ہم جب پڑھانے جاتے ہیں پوچھنا پڑتا ہے بھائی یہ کون ہے، کہا یہ نکاحی ابا ہے. نکاحی ابا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وکیل ہے. وکیل محرم ہے؟ کہا نہیں. تو یہ پوچھنے کیسے جائے گا؟ یہ لڑکی سے بات کیسے کرے گا؟ یہ غیر محرم ہے. اگر وکیل بنانا ہے تو محرم رشتہ دار کو بناؤ. محرم رشتہ دار کا کام ہوتا ہے وہ جائے گا، قبول کروائے گا اور ساتھ میں 2 گواہ لے کر جائے گا. اب وہاں جائے گا، اس نے پوچھا، نقد مہر ادا کی، کام ختم، یہ آپ کا نکاح مکمل. اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آتی ہے ولیمہ، جو ضروری ہے. ولیمہ، اس میں بھی ایک فیشن ہے آج کل، نکاح ہوتا ہے اور اسی وقت ولیمہ ہو جاتا ہے. سب ہو گیا ولیمہ، کام ختم. ولیمہ تو کر لیں گے، یہ پروگرام بہت بڑا ہے، ولیمہ چھوٹا سا من ہوا تو کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ولیمہ فرض ہے، ولیمہ ضروری ہے، ولیمہ نہ کرنا گناہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا. جیسے آج ہمارے دور میں خواتین ہلدی لگاتی ہیں نا خوبصورتی کے لیے، اس دور میں بھی ایک چیز استعمال ہوتی تھی جس کا ایک نشان کلر ہوتا تھا. صحابی کے کپڑے پر آپ نے وہ کلر دیکھ کر پوچھا کیا نکاح کر لیا؟ عرستا، نکاح کر لیا؟ اب سب سے پہلا سوال تو اللہ کے نبی کو نہیں بتایا اور نکاح کر لیا. ہم کہتے ہیں، ہم کئی مرتبہ ہوتا ہے لڑکی والا کہہ رہا، لڑکے والا بھی بولتا ہے کئی بار کہ ہم نہیں لانا چاہتے لوگوں کو، تو لڑکی والا بولتا صاحب ہماری عزت بہت ہے، سماج میں لانا ہی پڑے گا آپ کو. تو ہم اگر نہیں کریں، ارے گھر کے ہم 500 لوگ ہو جاتے. کس کے گھر میں 500 لوگ ہوتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا کوئی ایسا گھر جو 500 لوگوں کا گھر ہو. آج کل تو 4-3 فیملی ایک ساتھ نہیں رہتی، 500 لوگوں کا گھر ہے صاحب. ہمیں تو کرنا ہی پڑتا ہے. نکاح مختصر ہوتا ہے، لڑکی کے نکاح میں خرچہ نہیں ہوتا ہے. صحابی نے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی کو نہیں بلایا. اور وہ صحابی کہ جو اللہ کے نبی کو کہتے تھے اللہ کے نبی جان چاہیے لے لو، مال چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو، سب آپ کے لیے دینے کو تیار. صحابی نے نکاح کرا، پر ولیمے میں بلانا تھا، نکاح میں بلانا نہیں. ان کو پتا تھا، نہیں بلایا. اللہ کے نبی نے سوال کیا نکاح کر لیا؟ کہا اللہ کے نبی کر لیا. کہا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا اولم ولو بالشاہ، ولیمہ کر، اگر کچھ نہیں نا ایک بکری کا گھر پر ولیمہ کر، کیونکہ ولیمہ کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو خود ایک ولیمہ ٹفن پارٹی والا بھی کیا کہ تو اپنا کھانا لا، تو اپنا کھانا لا، تو اپنا کھانا لا. میں اپنا کھانا لایا، ملایا اور کھا لیا اور ولیمہ ہو گیا. ایسے آسان ولیمے ہوتے تھے. غزوے میں تھے، سفر میں تھے، آپ نے نکاح کیا، سارے صحابہ کو کہا جو ہے سب لے آؤ، سب لے کر آئے، کھایا مل کر، کہا ہو گیا ولیمہ. ولیمہ بڑی آسان چیز ہے، جتنی طاقت اتنا کرو. پر لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر بچی ہے، آپ بہت پیسے والے ہیں، تب بھی اگر آپ کو لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نہیں چاہتے، تو اللہ کے لیے ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو. اپنی عزت، اپنی غیرت ایک طرف رکھ کر اللہ کے نبی کی محبت دکھاؤ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو. کیونکہ کئی مرتبہ لڑکی والا تو مجبور ہو جاتا ہے. اب اگر سامنے سے لڑکے والا کہتے مجھے تو 200 لانا ہی ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ کرنا پڑتا ہے. پر اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے نا، تب یہ سماج بنے گا انشاءاللہ. تب یہاں پر مسنون نکاح ہوں گے. اور مسنون نکاح، بخاری کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک خاتون نے آ کر کہا وہبت لک نفسی. اللہ کے نبی
میں نے آپ کو اپنے اوپر ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، مطلب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش۔ واقعہ سنا ہوگا، کبھی اس مجلس میں خود بیٹھ کر دیکھو ایک بار کہ آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں نکاح آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ کہا میں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے نبی خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی سنیے، اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو میرا نکاح کروا دو۔ اللہ کے نبی نے خاتون سے پوچھا ایگری، لڑکے سے پوچھا ایگری، کہا ٹھیک ہے میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ اب آپ نے پہلے لڑکے سے سوال کیا مہر میں کیا دے گا؟ ہمارے یہاں قاضی پوچھتے ہیں مہر میں کیا دو گے؟ پہلا سوال مہر میں کیا دے گا؟ کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں مہر دینے کے لیے۔ ارے جا تلاش کر کے کچھ تو لے کر آ، التمس ولو خاتمم من حدید، کچھ نہیں تو لوہے کی انگوٹھی لا، کچھ تو لے کر آ، کہیں پہ نکاح کراؤں گا تیرا؟ کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، گئے ڈھونڈ کر آ گئے کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی سنیے، یہ چادر ہے جو میں پہن کر آیا ہوں، آپ بولو تو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی اسے دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، تو آدھی دے گا نہ اس کا فائدہ نہ تیرا فائدہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال کیا، هل معك شيء من القرآن؟ صحابی سن، تیرے پاس کیا قرآن ہے؟ کھانا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پر قرآن تو ہے، قرآن تو ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے پاس کتنا قرآن رہتا ہے؟ 4 سورت، جس میں پورے دن کی نماز ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت میں تو پڑھنا پڑتی ہے، اس سے زیادہ کہاں پڑھنا پڑتی ہے؟ سورہ ناس، سورہ فلق دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ پر وہ ایسے امیر تھے کہ کچھ ہو نہ ہو قرآن تو ہے، قرآن تو ہے میرے پاس۔ کہا ہے قرآن؟ کہاں؟ یہ ساری صورتیں مجھے یاد ہے۔ آپ نے خاتون سے سوال کیا ایگری؟ کہاں ہے ایگری؟ تب اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی ولی بھی تھے، ساری امت کے ولی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا زوجنا، کہا بما معک من القرآن، اے میرے ساتھی سن، میں نے تیرا نکاح اس عورت سے اس صورتوں کے بدلے کر دیا جو تیرے پاس ہے، اسے یاد کرانا، تیری مہر ادا ہو جائے گی۔ نکاح مکمل ہو گیا، بات ختم۔ یہ ہو گیا نکاح، یہ ہے اسلامی نکاح۔ اب ہم اگر مسنون کو دیکھیں تو یہ مسنون پورا کمپلیٹ۔ اب غیر مسنون، اس کے اندر سب سے پہلے تو دیکھنے کی رسم ہوتی ہے، جس میں 200 لوگ ہمارے آئیں گے، 200 لوگ آپ کے آئیں گے، دعوتیں ہوں گے، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سگائی۔ ارے سگائی کی ایسی محفلیں، 800-900 لوگوں کے ایسے پروگرام کہ اگر ایک بیگ لے کر ایک قاضی آ جائے بس قبول کرا دے، بات ختم، کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ، پورا نکاح مکمل ہو جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایمان کے نہ بھی درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں زبان سے روکو۔ ارے اتنی اگر بغیرتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم بائیکاٹ تو کرو ایسی مجلسوں کا، مت جاؤ ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کو منگنی کے نام پر دعوتیں دی جائے، خاندان اور رشتہ دار ہو، تعلقات ہو، پہچان والا کوئی بھی ہو، اگر دعوت دی جائے مت جاؤ، کم سے کم اتنا ایمان تو دکھاؤ۔ اور اس ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ اگر تو ایسی مجلس میں جاتا بھی ہے تو اس کا مطلب تیرے اندر ایمان نہیں ہے، بائیکاٹ کرو، مت جاؤ، نہ خود جاؤ نہ اپنے گھر والوں کو جانے دو، پوری طاقت لگا کے روکو۔ جب تک بائیکاٹ نہ ہوگا تب تک ایسے لوگ باز آنے والے نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگ کہ یہاں پر بیٹھیں گے تو دین کی بڑی بڑی باتیں آپ ان کو بیٹھا دو، وہ کسی عالم کو نہیں چھوڑیں گے، اس تک کی زندگی آپ کے سامنے بتا دیں گے، ہر ایک پہ اعتراض کرنا آتا ہے، پر ان کے خود کے گھروں میں ہر طرح کے غیر شرعی کام ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا شریعت پسند سمجھتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو قرآن و سنت کہنے والے سے کام نہیں چلتا، عمل میں قرآن و سنت نظر آنا چاہیے۔ نکاح کے بعد جب آپ نے بات مکمل کر لی، منگنی نہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو کارڈ آتا ہے نکاح مسنون، نیچے لکھا ہے رسم ہلدی۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، حجۃ الوداع کے موقع پر پتہ ہے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں سنو، میں رسموں کو اپنے پیر کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں، میں رسموں کو نہیں مانتا، میں سنت کو مانتا ہوں، جو میں نے بتا دیا وہ دین، یعنی اسلام میں کوئی رسم ہلدی کا بھی تصور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صاحب جب ہمارے گھر شادی ہے تو جو دل چاہے گا ہم روڈ بند کریں گے۔ وہ مسلمان کہ جن کو اللہ کے، بس انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا، وہ اسلام کے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اب تو خود تکلیف دے گا، تیرے لیے عذاب ہے کہ نہیں؟ تو نے عام راستے بند کر دیے، اسکول جانے والے بچے پریشان، عورتیں پریشان، بزرگ پریشان، گاڑی والے پریشان، ہر انسان پریشان۔ کیا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے؟ پہلے تو راستے بند کریں گے، اب اس کے بعد میوزک اور ڈی جے 3-4 دن تک ایسے چلایا جائے گا کہ نہ خود سوئیں گے نہ پورے محلے کو سونے دیں گے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کے چہرے اللہ خنزیر اور بندر کے چہرے بنائے گا۔ کہا ایسا ہوگا؟ کہا ہاں ہوگا۔ کہا گناہ کیا ہوگا؟ اچھا وہ لوگ توحید نہیں مانیں گے نا؟ کہا توحید، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، توحید سب مانیں گے، پر
میوزک کے عادی رہیں گے، شیطان کے مزامیر کے عادی رہیں گے، اسی حالت میں سوئیں گے، اور صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کے چہرے خنزیر اور بندر کے چہرے بنا دے گا، یہ عذاب نازل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا میوزک، اس کے اوپر گھر والے بھی ناچ رہے ہیں، خواتین ناچ رہے ہیں، ہلدی کے نام پر میوزک چلا کر ناچ رہے ہیں۔ اب اس کے آگے بڑھیں، سرکس نکالا جاتا ہے جسے شبگس کہا جاتا ہے، گھوڑے نہ جانے کون کون سے جانور، ایک رات پہلے پورے محلے کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر پہ شادی ہونے والی ہے، پٹاخے پھوڑ کر پیسے کو ضائع کر کے۔ اب اس کے بعد بارات، اور بارات کے اندر بہت سارا جہیز۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا پیارا سسٹم جو بہت دیندار لوگ ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں نے شاید شروع کیا ہوگا کہ دہیج 2 دن پہلے گھر منگا لیتے ہیں۔ سب دہیج دکھاتے تھوڑی ہیں ہم لوگ، دہیج کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، آپ آنا شادی میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی سامان تو 1 دن پہلے ہی آ گیا، 2 دن پہلے ہی گھر آ چکا ہے۔ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں دیندار، ہم بھی بڑے اچھے دیندار، ہم نے 2 دن پہلے لے لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب اگر لڑکی سے دہیج لو نا تو گھر آتے ہی اس کو بول دو کہ بیٹا کل سے اب تیری چلے گی اس گھر میں، تو جو بولے گی پکے گا، تو بولے گا میرا بیٹا کام پہ جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا، تجھے جتنے دن تیرے گھر جانا ہو جا، کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تو قوام ہو چکی ہے ہمارے اوپر، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو ذمہ دار بنایا، مطلب کھانا پینا رہنا کپڑا آدمی کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر آدمی نہیں کر رہا تو کر رہی، مطلب تو قوام ہے، اب تو طے کرے گی میرے گھر میں کیا ہوگا۔ پر وہی ساس، وہی بہنیں، وہی گھر والے، جب بہو ذرا سی اپنی چلانے لگے تو برا لگتا ہے، تو سامان بھی تو لائی اتنا سارا، بیڈ روم اسی نے بنایا ہے، اب اس کے حساب سے رہے گی، فریج وہ لائی ہے اس کے حساب سے رکھے گی، اے سی اس کا ہے اس کے حساب سے چلے گا، گاڑی اس کے حساب سے چلے گی کیونکہ وہ لے کر آئی ہے۔ لیکن وہاں پر غیرت، مردانی اور سب طاقتیں باہر آ جاتی ہے، اور لیتے ٹائم کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ کے لیے وہ اپنی بچی کو دے رہا ہے، اس کی بہن کو دے رہا ہے۔ آگے بڑھ کر کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ کی بچی چاہیے۔ آپ جو دے رہے ہو نا وہ کوئی نہیں دے سکتا، آپ اپنی اولاد ہمیں دے رہے ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو ہماری طاقت ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ، جو ہماری طاقت ہم کھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آسانی والا کام، کم سے کم لوگ جاؤ، نکاح کرو، بچی کو لاؤ۔ ہاں، آپ کو اللہ نے طاقت دی، بڑا ولیمہ کرو، اچھا کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، تعلقات والوں کو بلاؤ، لیکن لڑکی کے گھر والوں پر بوجھ نہ بنو، آسانی والا عمل کرو۔ اور اس میں دونوں شامل ہیں، نہ صرف لڑکے والا بلکہ لڑکی والا۔ اگر آپ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، آپ کی بچی کی شادی ہے، پھر بھی کوشش کرو کہ آسانی والا عمل کرو، آپ مثال بنو گے، آگے والے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا نکاح کرو گے نا تو یہی وہ نکاح جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اس نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے جس میں کم خرچہ کیا جاتا ہے۔ کم خرچہ کرو گے اللہ برکتیں دے گا۔ تو آپ ہمیشگی کی برکت چاہتے ہو یا 4 دن کا نام اور نمود چاہتے ہو کہ میں نے تو ایسا کام کیا، میں نے تو ویسی شادی کی؟ کیا کرو گے دکھاوا کر کے؟ جو کھانے آئے ہیں نا وہ بھی بتا کر جاتے ہیں نمک کم تھا، گوشت کچا تھا، اچھا بناتا ہے، خراب بناتا۔ اور بس ایک آخری چیز پر اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر ولیمہ کرو تو سنت طریقے سے کھلاؤ۔ ہمارے یہاں یہ بھی کیا کرتے ہیں، باقاعدہ کھڑے ہو کر کھانا لگا دیتے ہیں، ساتھ میں 10 ٹیبل رکھی، ارے بیٹھنے کا انتظام تھا ہمارے یہاں تو۔ اگر آپ نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا انتظام کیا ہے اور ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، اس کا گناہ آپ کو بھی برابر ملے گا، کیونکہ آپ اسے کھڑے ہونے پر مجبور کر رہے ہو۔ بیٹھا کر طریقے سے، سنت طریقے سے کھانا کھلاؤ، اسی میں برکت ہے، اللہ نے اس میں برکتیں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تم نہیں جانتے، تھوڑا لو، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، اچھے سے کھاؤ، مکمل کرو۔ اگر سنت طریقے پر کھلاؤ گے انشاءاللہ اس نکاح کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، آپ کی نسلوں میں برکتیں آئیں گی، آپ کے بچوں میں برکتیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم تمام تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔